سبھی ناظرین کی خدمت میں میرا آداب۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خورشید خان کا اردو ادب چینل۔ دوستو اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ایک بار پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ دوستو بہت اچھے سوالات آپ کے لیے منتخب کرتا ہوں اور یہ آپ کے امتحانات سے متعلق ہیں۔ اسی سے متعلق یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں اور میں آپ کے لیے سوالات بھی دوں گا اور جو جوابات پچھلی ویڈیو میں دیے ہیں ان کے بھی جواب بتاؤں گا۔ سب سے پہلا سوال ہے، گلزار نظیم کے برخلاف شعر البیان میں کون سا وصف زیادہ ہے؟ تو صحیح ہے جزئیات نگاری۔ کس مثنوی نگار نے اپنی مثنویوں میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے؟ مومن نے کیا ہے، میر تقی میر نے کیا، میر حسن نے کیا ہے، مرزا شوق نے کیا ہے۔ میر حسن کی شعر البیان ہے جو شمالی ہند کی بہت مشہور مثنوی ہے۔ میر تقی میر نے بھی مثنویاں بہت ساری لکھی ہیں، لیکن اپنی مثنویوں میں مرزا شوق نے خود کو ہیرو بتایا ہے اور یہ ہے زہر عشق۔ زہر عشق ہے ان کی مشہور مثنوی جس میں انہوں نے خود کو ہیرو بتایا ہے۔ قصیدے کے اجزائے کی صحیح ترتیب نشان زد کیجیے۔ تشبیب، مدح، گریز، دعا۔ تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ تشبیب، گریز، دعا، مدح۔ ان میں سے کون سی صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا یعنی کہ بی والا آپشن صحیح ہے۔ پہلے تشبیب آئے گا، پھر گریز آئے گا، پھر مدح آئے گا، پھر دعا آئے گا۔ یہ قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ یہ کس نے لکھا ہے کہ صحرائے کربلا کی دوپہر کی شدت اور رات کے سناٹے کو انیس نے مبصر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ تو یہ صحیح کہا ہے، جعفر نے کہا ہے۔ مرثیے کو کس نے تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرے سے منسوب ہوئی؟ میر خلیق نے، مرزا ضمیر نے، یا سودا نے، یا میر تقی میر نے؟ ان میں سے کون ہے؟ تو صحیح بات ہے سی والا، سودا۔ سودا اردو کے قصیدہ نگار ہیں۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کسے اولیت دی؟ یہ سوال ہے۔ کردار کو دی، پلاٹ کو دی، ہیرو کو دی، یا ماحول کو دی؟ اس میں سے کس کو دی ہے؟ تو صحیح جواب ہے بی، پلاٹ کو دی ہے۔ یعنی کہ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں اولیت پلاٹ کو دی ہے۔ ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا۔ اس کی کتاب بوتقہ بہت مشہور ہے۔ بوتقہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے ارسطو کی ہے۔ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی 6 ہیں۔ پہلا ہے پلاٹ ہے، دوسرا کردار ہے، تیسرا مکالمہ ہے، اور چوتھا زبان، اور پانچواں موسیقی، اور چھٹا جو ہے آرائش۔ یہ ارسطو کے مطابق ہیں۔ اس کے 6 اجزائے ترکیبی ہیں۔ اشاعت عظیم آبادی کی خود نوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد کس نے کہا تھا کہ وہ جھوٹوں کا بادشاہ ہے؟ رشید حسن نے کہا تھا، قاضی عبدالودود نے، یا محمود شیرانی نے، یا مسعود حسین نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ تو قاضی عبدالودود نے کہا تھا۔ دوستو محمود شیرانی کی مشہور کتاب ہے پنجاب میں اردو۔ اردو کہاں سے نکلی؟ پنجاب سے نکلی، ان کا قول ہے پنجاب سے نکلی۔ اور مسعود حسین خان کا نظریہ ہے دوستو کہ اردو دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے نکلی ہے۔ صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ ڈرامہ، ناول، تنقید، افسانہ، یا ناول، ڈرامہ، افسانہ، تنقید، یا تنقید، ناول، ڈرامہ اور افسانہ۔ اس میں سے صحیح نشاندہی کرنا ہے ہمیں۔ تو سب سے پہلا ہے اے والا، ڈرامہ پہلے آئے گا، ناول اس کے بعد، تنقید اس کے بعد، افسانہ اس کے بعد۔ تو یہ جواب آپ کا بالکل صحیح ہے۔ اردو میں اسلوبیات کے بنیاد گزار ہیں محی الدین قادری زور ہیں، یا مسعود حسین خان ہیں، یا گوپی چند نارنگ، یا گیان چند جین ہیں؟ تو صحیح جواب ہے دوستو مسعود حسین خان۔ کون ہے؟ مسعود حسین خان۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو ان کی تصنیف ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اردو دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے نکلی ہے، جو 1948 میں شائع ہوئی تھی۔ دوسری کتاب ہے ان کی اردو زبان کا خاکہ جو بہت ہی مختصر ہے، 1970 میں شائع ہوا تھا۔ اسی طرح محی الدین قادری زور تحقیق کے رہنما ہیں اور ہندوستانی لسانیات 1960 میں لکھی تھی انہیں۔ گوپی چند نارنگ نے 64 کتابیں لکھی ہیں
جس میں 46 اردو میں، 12 انگریزی میں اور 7 ہندی میں کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح گیان چند جین نے لکھی ہیں۔ اردو کی نثری داستانیں 1954 میں لکھی تھی۔ یہ تحقیق نگار ہیں گیان چند جین، اور عام لسانیات کے نام سے ایک کتاب لکھی 1985 میں لکھی تھی، یاد رکھیے گا۔ بلا قافیہ نظم کے لیے مخصوص ہے۔ ان میں سے کون آزاد نظم ہے، نظم معرہ، ترکیب بند، نثری نظم، اس میں سے تو نظم معرہ بی والی جو ہے بالکل صحیح ہے آپ کا جواب۔ عزیز احمد کی کتاب ترقی پسند ادب کس رسالے میں شائع ہوئی تھی؟ ہمایوں، اردو، ساقی یا نیا ادب؟ تو اردو رسالے میں شائع ہوئی تھی، جو حیدرآباد سے سب سے پہلے نکلا تھا، اور مولوی عبدالحق اس کے بانی ہیں۔ ادب اور انقلاب کس کا لکھا ہوا ہے؟ صحیح جواب ہے علی سردار جعفری کا لکھا ہوا ہے۔ کس کا لکھا ہوا؟ علی سردار جعفری کا لکھا ہوا ہے۔ سجاد زہید ترقی پسند تحریک کے بانی ہیں، اور انگارے ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ انگارے جو 1932 میں شائع ہوا تھا، جس میں 10 افسانے ہیں، 5 افسانے سجاد زہیر کے ہیں اور باقی ان کے دوستوں کے ہیں۔ احتشام حسین کی ایک مشہور کتاب ہے تنقیدی جائزے اور تنقیدی حاشیے، احتشام حسین کی ہے۔ علی سردار جعفری نے نیا ادب کا پہلا شمارہ 1939 میں شائع کیا تھا۔ نیا ادب کے نام سے یہ رسالہ تھا، ٹھیک ہے، 1939 میں پہلی بار۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ کس کا خیال ہے، یا یعنی کہ کس کا قول ہے یہ؟ تو فراق گورکھپوری کا بھی نہیں ہے، اور حالی کا بھی نہیں ہے، شیخ محمد اکرام کا بھی نہیں ہے، عبدالرحمن بجنوری کا ہے۔ عبدالرحمن بجنوری کا فراق گورکھپوری کا روب کے نام سے رباعیوں کا مجموعہ شائع ہوا تھا، اور حالی جو ہیں مقدمہ شعر و شاعری یعنی کہ تنقید کی پہلی باضابطہ کتاب لکھی ہے۔ اور مسدس حالی جو آپ نے یہ نظم لکھی تھی سر سید کی فرمائش پر، حیات سعدی یادگار غالب کی کتابیں، یعنی کہ یہ سوانح عمری ہیں، سوانح عمری کے بھی آپ پہلے مصنف ہیں، مقدمہ شعر و شاعری کے بھی پہلے ہیں، اور مسدس حالی جو ہے تو وہ سر سید کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اشتر و سوزن کس کی تصنیف ہے؟ کرشن چندر کی ہے، کنہیا لال کپور کی، قاضی عبدالودود کی، راجندر سنگھ بیدی کی۔ تو قاضی عبدالودود کی یہ تصنیف ہے۔ قاضی عبدالودود جدید تحقیق کے بانی ہیں، اور کنہیا لال کپور طنز و مزاح کے شاعر ہیں۔ کرشن چندر افسانہ نگار ہے، راجندر سنگھ بیدی بھی افسانہ نگار ہے۔ کرشن چندر کا کالو بھنگی افسانہ بہت مشہور ہے، اور ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا واحد ناول ہے، جو ایک چھوٹا سا ناول ہے، ناولٹ جس کو کہتے ہیں، اور بھولا ان کا سب سے پہلا افسانہ ہے جو کلیات میں دیا گیا ہے۔ دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ قواعد ہے، تنقید ہے، تاریخ ہے، علم و عروج ہے؟ تو قواعد ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا قواعد ہے، اور 1802 میں لکھی تھی یہ، 1802 میں دریائے لطافت۔ انشاء اللہ خان انشا اس کے مصنف ہیں۔ انشا نے سعادت علی خان کی فرمائش پر دریائے لطافت لکھی تھی، اور قواعد اردو کی زبان جو ہے وہ فارسی ہے، یعنی فارسی میں لکھی ہے، اور پہلے تنقید نگار ہیں، یعنی کہ حالی ہیں پہلے تنقید نگار۔ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ تو شبلی نعمانی کا ہے، بہت مشہور ہے سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر۔ حالی اردو کے تنقید نگار ہیں۔ حبیب الرحمن خان شیروانی مولانا ابوالکلام آزاد کے قریبی دوستوں میں تھے، اور غبار خاطر جو کتاب لکھی تھی وہ حبیب الرحمن خان کے لیے ہی لکھی تھی، یعنی کہ حبیب الرحمن خان کے لیے ہی جو خطوط لکھے تھے وہ خطوط کا مجموعہ ہے غبار خاطر، لیکن کسی وجہ سے حبیب الرحمن خان شیروانی کے پاس نہیں پہنچ پائے تھے۔ سودا کا معاصر کون نہیں ہے؟ سودا کا معاصر کون نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ناسخ۔ ڈرامہ زحاق کتنے مناظر پر مشتمل ہے؟ یہ 6 مناظر پر مشتمل ہے، 6۔
ان میں سے کون سا کردار ضحاک کا نہیں ہے؟ تو خاقان، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کون سا ڈرامہ آغا حشر کا نہیں ہے؟ سی والا دوستو، یہ صحیح، حشرات العوز۔ آغا حشر کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ آفتاب محبت ہے یا خوبصورت بلا، خواب ہستی، بھیشم پرتگیا؟ تو آفتاب محبت ہے دوستو، آفتاب محبت 1897 میں لکھا تھا اور 8 دنوں میں اس ڈرامے کو لکھ دیا تھا، صرف 18 سال کی عمر میں۔ سلور کنگ ان کا مشہور ڈرامہ ہے، خوبصورت بلا بھی ان کا مشہور ڈرامہ ہے، اور یہودی کی لڑکی بھی ان کا بہت مشہور ڈرامہ ہے۔ ان میں سے کون سا ڈرامہ حبیب تنویر کا ہے؟ ٹھیک ہے، تو صحیح جواب ہے چرنداز چور۔ باغ و بہار میں کتنے افراد کا شے بنیادی طور پر بیان ہوا ہے؟ 4، 5، 6، 7؟ کتنی بار ہوا ہے باغ و بہار کا؟ ٹھیک ہے، باغ و بہار کا تو 5 بار، کیونکہ لوگ زیادہ تر جانتے ہیں کہ اس میں 4 قصے ہیں، پہلا درویش، دوسرا درویش، چوتھا درویش، 5واں جو ہے وہ آزاد بخت کا ہے، جو بڑا اہم ہے۔ مدن بان کس داستان کا کردار ہے؟ مدن بان کس داستان کا کردار ہے؟ فسانہ عجائب، رانی کیتکی کی کہانی، آرائش محفل، باغ و بہار؟ تو مدن بان یعنی کہ رجب علی بیگ کی یہ کتاب ہے مدن بان، اور رانی کیتکی کی کہانی کا یہ کردار ہے، رانی کیتکی کی کہانی کا یہ کردار ہے۔ انشاءاللہ خاں انشاء کی یہ مختصر تبازات داستان ہے، اور اس میں تمام کردار جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ یہ کہانی اس لیے لکھی تھی کہ رانی کیتکی کی کہانی کے بارے میں انشاء نے اپنے دوست سے مشورہ کیا تھا کہ ایک ایسی کہانی لکھوں گا، ایک ایسی داستان لکھوں گا جس میں غیر ملکی الفاظ بالکل نہیں ہوں گے۔ دوست نے اس کو محال قرار دیا، لیکن انشاء نے یہ کر دکھایا۔ اس میں غیر ملکی الفاظ یعنی کہ عربی اور فارسی کے الفاظ کوئی نہیں ہیں، یہ ہندی میں لکھی گئی ہے۔ آرائش محفل حیدر بخش حیدری کی لکھی ہوئی ہے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی ہے، یہ گل کرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی اور فورٹ ولیم کالج میں۔ اسی طرح باغ و بہار میر امن کی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تھی۔ فسانہ عجائب میں جان عالم تبدیلی روح کے تحت کس جانور کے جسم میں حلول کرتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے بندر کے۔ کون سی داستان ہے جس میں طوطا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے؟ عجائب القصص شاہ عالم ثانی کی لکھی ہوئی ہے، یہ دلی میں لکھی تھی۔ بوستان خیال جو ہے یہ میر محمد تقی کی لکھی ہوئی ہے، میر محمد تقی خیال یعنی کہ گلشن نوبہار، اور فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی، تو اسی کا ہی یہ کردار ہے طوطا۔ ان میں سے کون سی صنف زبانی بیانیہ کے لیے مشہور ہے؟ زبانی بیانیہ کے لیے مشہور ہے تو یہ ہے داستان، یاد رکھیے گا۔ باغ و بہار میں دوسرا درویش کس ملک کا بادشاہ ہے؟ فارس کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ باغ و بہار میں شہزادی اپنے ملازم بہروز کے ذریعے جس جوان کا قصہ بتاتی ہے وہ ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر کس پر سوار ہو کر آتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے بیل پر آتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی ہے؟ یہ چاروں آپشن آپ کے سامنے ہیں، یعنی کہ کس نے کہا ہے؟ صحیح جواب ہے احسن فاروقی نے۔ کس نے کہا ہے؟ احسن فاروقی نے کہا ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی میں ادے بھان کس کا بیٹا ہے؟ رانی کیتکی کی کہانی میں راجہ سورج بھان کا بیٹا ہے۔ فسانہ آزاد میں آزاد کی محبوبہ کا نام کیا ہے؟ فسانہ آزاد میں آزاد کی محبوبہ کا نام کیا ہے؟ تو حسن آرا ہے دوستو اب آئیے ہم آپ کو 15/5 یعنی کہ 15 مئی 2022 کو جو سوال دیے تھے اس میں سے کس لوگوں نے ہمیں صحیح جواب دیے ہیں۔ سوال تھا پہلا، غالب نے کتنے قصیدے لکھے؟ جواب ہے 4۔ غالب کا پہلا اردو دیوان کب شائع ہوا؟ 1841 میں۔
غالب کے اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ اردو معلیٰ۔ سب سے پہلے جواب دینے والوں میں ہیں رانچی سے صوفیہ پروین، ہارون رضا صاحب نے جگہ کا نام نہیں لکھا ہے۔ محمد صاحب، آپ نے بھی جگہ کا نام نہیں لکھا ہے۔ طاہرہ خانم نے بھی جگہ کا نام نہیں لکھا۔ سنبل فاطمہ لکھنؤ سے ہیں۔ بشرا علی، عشرت علی بریلی پیلی بھیت سے ہیں۔ دوستو جگہ کا نام ضرور لکھا کیجیے تاکہ ہمیں بولنے میں آسانی ہو۔ آج کے ہم 3 سوالات آپ کو دیتے ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ نمبر 2، آغا حشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ تیسرا سوال ہے، تنقیدی حاشیے اور تنقیدی جائزے کس کی تصانیف ہیں؟ جلد سے جلد ان کے جوابات لکھ بھیجیے گا۔ دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، زیادہ اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے شیئر کرنے سے آپ کے کسی دوست کا بھلا ہو جائے اور اس کو بھی امتحان میں کافی مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔